سردار شمس خان سدوزئی کشمیر کی تاریخ کا ایک درخشندہ ستارہ۔ پونچھ پر شروع سے ہی الگ طرز کی حکمرانی کی گئی، لیکن جس طرح کا ظلم ڈوگرا سکھ خاندانوں نے کیا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ پونچھ میں سکھوں کا عروج دراصل مسلمانوں کے باہمی انتشار، گروہ بندی، عیاشی اور خانہ جنگی کا نتیجہ تھا۔ اہل پونچھ کی بدبختی کا دور 1819 میں سکھوں کے کشمیر پر قبضے کے بعد شروع ہو گیا۔ 1823 میں گلاب سنگھ جموں کا راجہ بنا۔ اس کے بعد دھیان سنگھ کو بندھیال کا علاقہ ملا اور دھیان سنگھ کے بیٹے ہیرا سنگھ کو پونچھ کا علاقہ ملا۔ پونچھ میں سدوزئی قبیلہ آباد تھا جو ہر دور میں خود مختار رہا۔ ان کی خود مختاری بری طرح متاثر ہوئی۔ رنجیت سنگھ کے کشمیر پر قبضے کے بعد ان کی خود مختاری ختم ہو گئی۔ گلاب سنگھ نے دیوان دلباغ رائے کو پونچھ کا گورنر مقرر کیا اور اس کے معاون شمس خان سدوزئی کو مقرر کیا گیا، لیکن شمس خان سدوزئی جلد ہی علیحدہ ہو گیا اور پونچھ لوٹ آیا۔ پونچھ میں لوگ پہلے سے بہت بے چین تھے اور اپنی سلب شدہ آزادی کے حصول کے لیے بے قرار تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سدوزئی قبائل شروع ہی سے خود مختار زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ سدوزئی نسلاً افغانی تھے اور مسلمان تھے اور کسی بھی غیر مذہب حکمران کی حکمرانی قبول نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے افغانیوں کے ساتھ مل کر سکھوں کو شکست دی تھی اور ان کو یقین تھا کہ اب سکھ ان سے سخت انتقامی کارروائی کریں گے۔ ان سب حالات کو سامنے رکھ کر پونچھ کے قبائل نے سکھ ڈوگرا حکمرانوں کو للکارا۔ شمس خان جو ان قبائل کا بڑا سردار تھا وہ بھی جموں دربار سے علیحدہ ہو گیا۔ شمس خان کی علیحدگی حکمرانوں کے لیے کوئی نیک شگون نہ تھی۔ سردار شمس خان کو تمام قبیلے اپنا سردار مانتے تھے۔ ان کا تعلق کوڑی پتن شیرخان منگ سے تھا۔ بعض لوگ ان کو سدوزئی کہتے ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ وہ ملدیال قبیلے سے تھے۔ بہرحال سدوزئی اور ملدیال دونوں قبیلوں نے 1832 اور 1947 کی جنگ میں بہت قربانیاں دی، لیکن سردار شمس خان سدھن قبیلے سے تھا اور ایک حریت پسند لیڈر تھا۔ دھیان سنگھ نے شمس خان سے مالیہ کا ایک معاہدہ طے کر رکھا تھا۔ سردار شمس خان معمول کے مطابق مالیہ لے کر پونچھ روانہ ہوا، لیکن وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ دیوان دلباغ رائے گھر پر موجود نہیں ہے۔ وہاں بات چیت کے دوران ادھم سنگھ نے دیوان کی بیٹی سے بدتمیزی کی اور اس کی چیخ پر سردار شمس خان سدوزئی باہر آیا اور ادھم سنگھ کے ساتھیوں سے ٹکراؤ ہوا۔ شمس خان نے سب کو قتل کر دیا، لیکن ادھم سنگھ بھاگ گیا۔ ادھم سنگھ نے لاہور پہنچ کر اپنے چاچا دھیان سنگھ کو شمس خان کے خلاف مشتعل کیا کہ شمس خان نے بغاوت کر کے ہمارے سپاہیوں کو قتل کر دیا اور دیوان کی بیٹی کو اغوا کرنے کا الزام بھی لگایا۔ یوں دھیان سنگھ شمس خان اور پونچھ میں دیگر قبائل پر حملہ کے لیے تیار ہو گیا۔ سردار شمس خان نے ان حالات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر لیا کہ ڈوگرا ہمارے وفادار نہیں ہو سکتے۔ اسی دوران رنجیت سنگھ نے گلاب سنگھ کے نام ہیرا سنگھ کی جاگیر حوالے کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس واقعہ سے بھی قبائل میں تشویش پیدا کر دی گئی۔ اس پر شمس خان اور قبائل کے سرداروں نے ڈوگرا حکومت سے معاہدہ ختم کر لیا۔ سردار شمس خان نے اپنے ساتھیوں سمیت جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ منگ قلعہ میں 400 ڈوگرا فوج سپاہیوں پر حملہ کر کے قلعہ پر قبضہ کر لیا
اور سدنوتی اور باغ سے ڈوگروں کا نام نشان مٹا دیا۔ یہ خبر جب گلاب سنگھ نے سنی تو آگ بگولا ہو گیا، جو پہلے سے ہی شمس خان کا دشمن تھا، اور گلاب سنگھ اپنی فوج لے کر راول پنڈی کی طرف کوہوٹا میں پڑاؤ ڈالا۔ شمس خان نے دریائے جیلم کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کا پہرا لگا دیا، جس میں مختلف قبائل کے لوگ شامل تھے۔ 1832 میں گلاب سنگھ نے برستہ کوہوٹا ان قبائل پر حملہ کر دیا، لیکن گلاب سنگھ کی فوج کو زبردست شکست ہوئی اور گلاب سنگھ بھاگ کر لاہور دربار پہنچ گیا۔ دوسری طرف ادھم سنگھ نے کوٹلی پر حملہ کیا، لیکن وہاں بھی مجاہدین نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ڈوگرا فوج کے جرنیلوں کو شکست ہوئی۔ پہلے 2 حملوں میں شکست کے بعد ڈوگرا فوج نے تیسرا بڑا حملہ کیا، اور اس میں انہوں نے لڑائی کے بجائے سازش کا جال بچھایا۔ انہوں نے مسلمانوں کو لالچ دے کر خریدا اور شمس خان سدوزئی کی فوج میں دراڑیں ڈالیں۔ گلاب سنگھ 50,000 فوج کا لشکر لے کر کوہوٹا میں قیام پذیر ہوا اور جموں سے بھی فوجی لشکر منگوائے۔ دونوں ڈوگرا لشکروں کا ملاپ بہکاں کے مقام پر ہوا اور وہاں سے ہو کر مانگ پر چڑھائی شروع کر دی۔ میں عورتیں، بوڑھے، بچے سب کو طے و طے کر دیا۔ عورتوں کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کیا گیا، فصلیں اجاڑ دی گئی۔ اعلان کیا گیا کہ جو کوئی ان مسلمانوں کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 5 روپے انعام دیا جائے گا۔ اس لالچ میں غداروں اور ڈوگرا فوج نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہزاروں کی تعداد میں گلاب سنگھ کے سامنے سر لا کر رکھ دیے گئے۔ ڈوگرا فوج نے مانگ پہنچ کر ایک نئی سازش کی اور سرکردہ سرداروں کو صلح کا پیغام دیا۔ انہیں اپنے پاس بلایا اور گرفتار کر لیا۔ ان میں سبز علی خان اور ملی خان سر فہرست تھے۔ شمس خان ابھی نہیں پہنچا تھا کہ اسے سازش کا علم ہو گیا۔ ان سرداروں پر دباؤ ڈالا گیا کہ شمس خان کو حاضر کرو، لیکن ان سب نے موت کو ترجیح دی، لیکن غداری کا تو گلے میں نہیں ڈالا۔ مانگ کے مقام پر زیتون کے درخت کے ساتھ الٹا لٹکا کر گرم پانی ڈالا گیا اور ان کی کھالیں کھینچ دی گئی، لیکن انہوں نے اطاعت قبول نہیں کی۔ ادھر راجہ شیرباز خان نے شمس خان کو اپنے گھر میں پناہ دی اور ادھم سنگھ کو مخبری کر دی۔ شیرباز خان نے شمس خان اور راج ولی خان کے ہتھیار چھپا دیے اور رات کو ادھم سنگھ نے وار کیا اور شمس خان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یوں سبز علی خان اور ملی خان اور دیگر شہداء کی لاشوں میں بوسہ بھر کر اونچی جگہ لٹکا کر پتھر مارے گئے اور شمس خان کی لاش پنجرے میں ڈال کر اونچی جگہ لٹکا دی گئی۔ شمس خان کا دڑ یہ پیغام دے رہا تھا کہ اے ڈوگرو، میرا گھر لٹ سکتا ہے، سر کٹ سکتا ہے، لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ 6000 سروں سے پلندری میں مینار تعمیر کیا گیا۔ مانگ کی تاریخی سرزمین میں ایک دن میں 500 آدمیوں کو شہید کیا گیا۔ 30 سے زائد لوگوں کی کھالیں اتار دی گئی۔ ان مسلمان مجاہدین نے تاریخ کشمیر میں ایک نیا باب رقم کیا۔ یہ آزادی کی تحریک وقتی طور پر تو دبا دی گئی، لیکن 1947 میں اس کی تکمیل ہوئی۔ سردار محمد ابراہیم خان اکثر یہ واقعات بیان کرتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور کہتے تھے کہ آخر 110 سال بعد ہم نے اپنے آباء و اجداد کے خون کا بدلہ لیا اور ہم نے پونچھ سے ڈوگرا فوج کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ آمین اکرام، آئیے شہداء کشمیر سے یہ عہد کریں کہ ہم ان کی دی ہوئی قربانیاں رائے گاں نہیں جانے دیں گے۔ ان کے خون کی سرخی سے ہم آزادی کا نیا افق تیار کریں گے۔ ان کو ڈول و طبلے کی تھاپ اور توپوں کی سلامی سے نہیں، بلکہ ان کے نقش قدم پر چل کر پار کریں گے۔
بیانات اور تقریریں ان کی قربانی کا ازالہ نہیں کرتی، بلکہ شہداء کی جلائی شمع کو فرواں رکھنا ضروری ہے۔